اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ دوستو السلام علیکم۔ دوستو امید کرتا ہوں آپ دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کے معاملات درست جا رہے ہوں گے۔ دوستو آج جو ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، یہ ایک تو آپ نے اینڈ تک دیکھنی ہے اور دوسرا میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک بھی کیا کریں، دوست احباب کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں، اور میری کوشش ہے کہ آپ کو شوق کے ساتھ ساتھ کوئی پازیٹیو چیز، بات، کوئی ایسی چیز تاکہ آپ لوگوں کا کسی ماد میں بھلا ہو اور میرے لیے بھی وہ ایک زاد راہ کی حیثیت اختیار کرے۔ تو دوستو ہم دیکھتے آئے ہیں، بزرگوں سے سنتے آئے ہیں کہ پرانے وقتوں میں گھر میں مرغے رکھے جاتے تھے۔ ان کا مقصد ڈھیر سارے مقاصد تھے، جن میں سے سر فہرست جس چیز کو جانا جاتا تھا، گردانا جاتا تھا، وہ یہ تھا کہ یہ پرندہ باعث برکت سمجھا جاتا تھا، اور اس کو لے کے بزرگوں حضرات تلقین بھی کرتے تھے کہ گھر میں مرغا ضرور ہونا چاہیے۔ ایک تو اس وقت گھڑی سسٹم یا یہ وقت کا نہیں تھا، تو وہ پھر سحری کے ٹائم جب مرغ اذان دیتا تھا تو وہ ان کو وقت کا تعین کرنے میں آسانی ہوتی تھی۔ تو دوستو وہ بزرگ اس چیز سے پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے۔ گھر میں کھلے مرغے پھرتے تھے، چلتے تھے، تو وہ دیکھتے تھے، کیونکہ وہ لوگ اسلام کے بہت قریب تھے، تو یہ برکت والا پرندہ ہے، اس سے پیار کرنا چاہیے، اور یہ ایسی چیز ہے جس میں میرے رب کی شان ہے کہ اس کی خوبصورتی دیکھیں اور اس کی تراش خراش دیکھیں، اس کے کلر دیکھیں۔ مختلف کلر میں اصیل پائے جاتے ہیں پاکستان میں۔ تو دوستو یہ کتنا زبردست ہے کہ میرے اور آپ کے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا۔ تو بھائیو دیکھیں کہ یہ اس کتنا بابرکت ہے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس کا ذکر ہوا، اور حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ دعا کی قبولیت کے جو اوقات ہیں اس میں مرغے کی اذان کا بھی ذکر ہے کہ جب مرغ اذان دے تو اس وقت اللہ پاک سے اس کا فضل مانگے۔ اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے، مفہوم مبارک ہے کہ مرغ فرشتے کو، رحمت کے فرشتے کو دیکھ کے اذان دیتا ہے۔ تو دوستو یہ چیز لے کے بزرگ حضرات گھر میں مرغے رکھتے تھے اور تلقین بھی کرتے تھے۔ اس لحاظ سے یہ پرندہ بہت
ایسے سمجھیں کہ احترام کے لائق ہے اور اس سے محبت کرنی چاہیے. لڑائی سے ہٹ کے یہ اب تو ہم دیکھیں کہ ہم نے ہر چیز میں ایسے کر دیا ہے کہ اس میں سے کوئی نہ کوئی منفی پہلو ہم نکالتے ہیں. تو اس کو مثبت طریقے سے رکھیں، مرغبانی کریں اور اس کی خدمت کر کے آپ ثواب کما سکتے ہیں، نہ کہ آپ اس کو لڑا کے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کریں، مرتکب ہوں. اور ساتھ جوا، اور جو بہت زیادہ یہ ہے کہ پھیل چکا ہے، ہر کام میں ہم جوئے کے عادی ہو چکے ہیں، اور اس پہ بھی بہت سخت ممانت ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی. بھائیو، یہ حدود ہیں جو اللہ پاک نے اپنے نبی کے ذریعے ہمیں آگاہ کیا کہ یہ میری حدود ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو. تو یہ ظلم ہو گیا، جوا ہو گیا، شراب ہو گیا، زنا ہو گیا. اللہ پاک ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، ان سے بچائے. تو اینڈ پہ میں آپ کو ایک نر کا شوق کرواتا ہوں، اور وہ بالکل ینگ ہے، تو امید ہے آپ دوستوں کو وہ پسند آئے گا.